ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بتایا جا چکا تھا کہ ان کی والدہ کے حالات تو معلوم نہیں ہیں، لیکن ان کے والد جو تھے وہ تو پکے مشرک تھے اور بت فروش تھے، بت بنا کر بیچتے تھے باقاعدہ۔ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بت کیا، پتھر کا بت جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے جہاں کہیں مشرک کی مذمت کی ہے تو وہ پتھر کو اور بتوں کو پوجنے کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بت جو ہوتے تھے نا وہ ہوتی تھی ایک قسم کی تصویر، اور وہ تصویر کسی نہ کسی ذات کے متعلق ہوتی تھی۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی خالی گڑیا بنا لی اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اگرچہ جاہلوں میں تو یہ بھی رواج تھا، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر چلنے والا کہتے تھے، ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ جو بزرگان دین، جو نیکوکار لوگ گزر چکے، ان کی مورتیاں بنا کر سامنے رکھتے تھے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، لیکن ان کو اگر ہم واسطہ بنا لیں تو اللہ سن لیتا ہے۔ ایسے اللہ نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں اور ان کو سامنے رکھا جائے اور اللہ سے ان کے توسط سے مانگا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا۔ قحط سالی اور خشک سالی آ گئی تھی، جانوروں کے لیے گھاس تک مہیا نہیں تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور باہر لے گئے، شہر مدینہ سے باہر کسی پہاڑی پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں، اور دعا سے پہلے حضرت عمر نے ایک دعا مانگی، اللہم انا نتوسل بعم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہم حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تیرے نبی کے چچا ہیں یہ، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں تیری ذات کی طرف، اللہ ہماری خشک سالی کو اور قحط سالی کو دور فرما دیں۔ قبر تو حضور کی مدینے میں موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے گئے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مقصد دعا کروانا تھا۔ کسی زندہ سے دعا کروا تو سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں بھی آپ کے ساتھ آمین کہتا ہوں۔ وسیلہ اس کو کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ اپنے اعمال کا بنانا بھی جائز ہے۔ اللہ میں نے تیرے لیے اتنے قرآن مجید پڑھے ہیں، اللہ یہ تیری محبت میں پڑھے ہیں، اللہ میری دعا فلان قبول کر لے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ان کا بھی واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ 3 آدمی ایک غار میں قید ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر دعا مانگی تھی اور اپنے اعمال کو پیش کیا تھا کہ اللہ میں نے فلان عمل کیا، تیری ذات کے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اللہ اس غار کا دہانہ کھول دے تاکہ ہم باہر جائیں۔ اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے، باقی یہ کہیں تذکرہ نہیں ملتا، نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی ذات کو، اور وہ ذات بھی ایسی جو دنیا سے جا چکی ہو، اور اس ذات کو واسطہ بنا کر اللہ پر زور ڈالا جائے کہ اللہ تجھے فلان کا واسطہ ہے، تو میری دعا کو سن لے۔ ہمارے ہاں ہمارے عام ماحول میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی پر جب زبردستی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کسی کا واسطہ دیتے ہیں، بھائی تجھے تیرے بچوں کا واسطہ، تجھے تیری جو ہے نا وہ روزی کا واسطہ، تجھے تیرے جو ہے نا فلان کس چیز کا واسطہ، میرا یہ کام کر دے۔ خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ یہ اصل میں پریشر ڈالنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر تو کوئی پریشر نہیں ڈالا جا سکتا نا، کیونکہ اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے نہیں کہ اللہ اس حق کو لے کر آپ کی بات کو